ایک نوجوان جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، دین پہ قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے کہا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم اسے صحیح راہ دکھلاتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، روح وہاں سے باہر نہیں نکل جاتی ہے نا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو روح نہیں ڈالی جائے گی، اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو روح نہیں نکلے گی جی۔ اور دنیا کے کسی مائی کے لال نے روح نہیں دیکھا، بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو گئیں، روح کہاں سے دیکھیں گے؟ یعنی یہ جہنم تلاش کر رہے ہیں، دجال کو تلاش کر رہے ہیں، سب کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ 15,000 سال سے 12,000 سال سے انگار پک رہی ہے زمین کے اندر، اسے نہیں تلاش کر پائے، یہ دجال کو کہاں سے تلاش کر پائے؟ یہ روح کو کہاں سے تلاش کر پائیں گے؟ اللہ جن چیزوں کو چھپا دے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ نظروں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے چھپا دیا تھا، سامنے سے چلے گئے معلوم نہیں۔ جہنم کو اللہ نے چھپا دیا ہے، جنت کو چھپا دیا ہے، اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کو چھپا دیا ہے، وہ ظاہر ہوں گی جس دن اللہ حکم دے گا۔ مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، جاہ و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو اور ہم سب کو، کائنات کی ہر چیزوں کو، ذروں کو اللہ نے پیدا کیا، اور صرف حضرت انسان کے لیے
تمام کائنات کو اللہ نے مسخر کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک اس فتنے کے دور میں، اس فساد کے دور میں، خاص کر کے وہ نوجوان طبقہ جو اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے یا رکھ چکا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، مرد ہو یا خواتین ہوں، اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ہوگا کہ فتنے بارش کی بوندوں کی طرح نازل ہوں گے، کہ وہی دور ہے، بلکہ موسلا دھار فتنے اس دور میں کہ ایمان کو بچانا اور ایمان کو سلامت رکھنا مشکل سے مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو میں آج آپ کے سامنے چند منٹوں میں اسے رکھنے کی کوشش کروں گا، جسے سامنے رکھ کر کے اگر ہم زندگی بسر کریں تو ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ فتنے کا دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا تقابل ماضی بعید یا قریب سے کریں تو اس سے بھی کئی فتنے کے دور گزر چکے ہیں۔ سورۃ البروج آپ پڑھیں قرآن میں، اللہ توفیق عطا فرمائے، 22 آیات کی ایک سورت ہے جو مکی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ ہم بہت آسانی سے جی رہے ہیں، یعنی اللہ کا نام لینا، عبادتیں کرنا ہم پہ مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے اسے۔ مسجدوں کو آباد کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا نام لینا، مائک میں لینا، جہری لینا، سری لینا مشکل نہیں ہے، ہم نے اپنے اوپر اسے مشکل بنا لیا ہے، ہم نہیں لے رہے ہیں۔ جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ تھی ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور وہ دور تھا کہ اللہ کا نام لینا جرم عظیم تھا، اس دور میں بھی لوگوں نے اللہ کا نام لیا۔ جمعہ ہے آج، سورہ بروج میں اللہ نے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو آگ میں جلا دیا گیا، خندقیں کھود کے اس میں ڈال دیے گئے، اور تیل گرم کر کے بچوں کے سمیت مائیں اس میں کود پڑیں۔ وہ مائیں بھی کیسی تھی؟ اللہ نے کہا کہ ان کو جو سزائیں دی گئی وہ ذاتی دشمنی میں نہیں دی گئی، صرف اللہ رب العالمین کے ایمان لانے کے لیے۔ اللہ نے سورۃ البروج میں جو پوری سورت ہی نازل اللہ نے فرمائی، لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر مشکل بنا لیا ہے۔ سورہ کہف سے جو آیتیں پڑھی گئیں آپ کے سامنے، آج جمعہ ہے، پتہ نہیں کن لوگوں نے سورہ کہف پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف ان نوجوانوں کے ایمان سے راضی ہونے کے بعد، اس واقعے کے کئی سو سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور، اس ظالم اور جاہل بادشاہ کا جو اللہ کے نام لینے پر توحید کے اعلان پہ سزائیں دیتا تھا، وہ واقعہ گزر چکا، اور گزرنے کے بعد اس کی تفصیل مکی دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل فرمایا، اس واقعے کو اللہ نے نازل فرمایا، اور نباہم بالحق کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ایک حقیقت برحق واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام پہ جب تکلیفیں اور مصیبتیں ڈھائی جا رہی تھیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے بھی بھیانک دور گزر چکا ہے۔ کچھ نوجوان تھے جن کا ذکر اللہ نے کیا اور پوری سورت نازل فرمائی۔ پڑھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، سورہ کہف پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، انہوں نے اللہ کی محبت میں اللہ کی توحید کو بلند کیا
اللہ رب العالمین نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ جی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جانتے ہیں؟ سورہ کہف کی ایک ایک آیت تاریخ ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ سورہ کہف ہے، سورہ زمر ہے، سورہ مریم ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ بروج ہے، ایسے ہی سورہ فصلت ہے۔ ان سورتوں کو جب آپ پڑھیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ ان سورتوں کو ترجمے سے پڑھیں گے تو واقعی واللہ چھوڑنے کی طبیعت نہیں کرے گی، دل کرے گا کہ اور پڑھوں، تھوڑا اور پڑھوں، اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ ایک ایک آیت سورہ کہف کی پڑھیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعے سے جمعے تک کے لیے نور ہے ہی۔ جی توحید کی بات اس سورت کے اندر جامع طور سے بیان کی گئی ہے۔ کیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ سب سے پہلے اللہ نے ان ظالموں سے ان کی حفاظت فرمائی، اور کہف ایک غار، کہف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک غار، غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ یہ دوسرا انعام اللہ کا۔ دن کے پہلے پہر میں انہیں نیند آئی تھی، کتنے سو سال تک سوئے؟ 309 سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا۔ آنکھیں کھلی رکھی اللہ نے ان کی، اور نیند کے حالت میں دوسرا معجزہ کہ بدن ایک طرف، اگر آدمی چند مہینوں تک بھی سویا رہے تو چمڑے سڑ جائیں گے، اللہ نے ان کی کروٹیں بدلی لیکن انہیں معلوم نہیں ہوا۔ یہ دوسرا معجزہ۔ تیسرا معجزہ، کتے کو اللہ نے ان کے غار کے دروازے پہ محافظ بنایا تھا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے برا آدمی بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ جی لیکن اگر آدمی برا ہے تو اس کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ایک کتا جس کا ذکر اصحاب کہف کے ساتھ ہوا۔ جی حالانکہ کتے جنت اور جہنم کے مالک نہیں ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ جنت جہنم میں کوئی مخلوق، مسئلہ معلوم ہے؟ جنت جہنم کس کے لیے بنا؟ بھیڑ بکری کتا کتی، ان کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بس۔ حالانکہ کتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کتے سے مثال دی وہاں اصحاب کہف کے ساتھ کہ نیک لوگوں میں رہا تو نیک لوگوں کے ساتھ کتے کا بھی ذکر خیر ہو گیا قرآن میں۔ لیکن سورہ اعراف میں آیت نمبر 176 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جو آدمی جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یعنی اور بغاوت کرتا اللہ سے، اللہ نے کہا کہ اس کی مثال اس ناپاک کتے کی ہے جو زبان نکال کے گھومتا رہتا ہے، اس پہ بوجھ رکھو تب بھی ہانپتا ہے، نہیں رکھو تب بھی۔ فقصص القصص، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اس کتے والی کہانی کو بتائیے لوگوں کو آپ، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگوں میں فکر پیدا ہو جائے۔ ایک یہ کتا ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں کتے کی مثال اس لیے دی، میرا عنوان ہے مسلم نوجوانوں میں بگاڑ کا علاج کیا ہے، کیا ہے کیسے سدھر سکتے ہیں۔ کتا گلی 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 گھومے گا، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، اور کتا دوسرے کتے کو بھی نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ ان فطروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوکھی ہڈی چباتا ہے، سوکھی ہڈی چبائے گا چبائے گا چبائے گا، اسے توڑنے کی کوشش کرے گا، اس میں سے خون نکالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسی ہڈی سے اس کے کلے کٹیں گے
اور اسی کے منہ سے اس ہڈی پہ خون گرتا ہے اور پھر اسی خون کو وہ چاٹتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہڈی سے خون نکال دیا۔ جی، دنیا ہمارے لیے سوکھی ہڈی ہے، روزی ہماری کہاں ہے؟ کہاں ہے روزی ہماری؟ جنت میں۔ مسلمان یہاں سوکھی ہڈی سے روزی تلاش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو گھائل کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، یعنی تباہ کر رہا ہے، دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی۔ تیسرا معجزہ کیا کیا اصحاب کہف کے ساتھ؟ سورج کی روشنی کو اللہ نے موڑ دیا ان کے لیے۔ کیا کیا؟ سورج کی روشنی کو، سورج کی روشنی، چونکہ غار جو تھا نا چوڑے منہ کا تھا، وہ 3، 5 یا 9 آدمی تھے۔ فتیتن کا مطلب یہ جمع قلت ہے، قلت کی جمع ہے یہ فتیتن، 9 سے زیادہ نہیں تھے۔ جب وہ سو رہے تھے تو سورج نکلتا تو کہیں سورج کی روشنی ان پہ پڑ جائے اور وہ بیدار نہ ہو جائیں، اللہ نے سورج کی روشنی کو بھی موڑ دیا ان کے اوپر سے۔ اور شام کے وقت بھی جب سورج غروب ہوتا تو وہ روشنی بھی کترا جاتی ان سے۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ تھا۔ اور جب ان کے اوپر سزا کا وقت آیا، پکڑے گئے، پرانے زمانے کا سکہ لے کر کے بازار میں پہنچے اٹھنے کے بعد، اور ان کو پکڑا گیا، بہت بڑا خزانہ ان کے پاس ہے، ان لوگوں کو پکڑو، کہاں رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ معجزہ ثابت۔ ایک نوجوان جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، دین پہ قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے کہا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم اسے صحیح راہ دکھلاتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بگاڑ سے سدھار کی طرف آنے کے لیے ایک انسان بگڑ رہا ہے، ایک نوجوان بگڑ رہا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، کچھ بھی ہے، اسے چاہیے، اللہ نے کہا کہ اپنے اندر ذرا دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سوچتے نہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھو اپنے اندر جھانک کر کیسے پیدا کیے گئے ہو، کتنے مہینے اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں رکھا، کس طرح سے تمہاری نشو و نما ہوئی، جہاں نہ ہوا پہنچ رہی تھی، نہ پانی پہنچ رہا تھا، نہ کچھ پہنچ رہا تھا، اللہ نے تمہیں تمہاری پرورش فرمائی۔ تمہاری ماں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا بچہ کیسا پل رہا ہے، اس کی آنکھیں کب بن گئیں، اس کا دل کیسے بن گیا، اس کی زبان کیسے بن گئی۔ اللہ نے سورہ سجدہ میں اس کا نقشہ کھینچا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ نے ہر چیز کو بہترین ڈھنگ سے بنایا اور پھر تمہیں بھی بہت اچھا بنایا، کیا ہی اچھا بنایا۔ اور اللہ نے تمہاری تخلیق ایک حقیر اور بدبودار پانی سے کیا، اور پھر اس تخلیق کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرما دیا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم کو میں نے ایسے پیدا کیا ہے، تیری ماں سو رہی تھی، تیری ماں کو پتہ بھی نہیں، کھانا بنا رہی، جب روح نکلتی ہے، روح کیا ہے؟ روح امر ہے کہ امر سے ہے؟ روح کیا ہے؟ یہ ایک عقیدہ ہے، جو ہمارے اندر روح ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کسے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، روح وہاں سے باہر نہیں نکل جاتی ہے نا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو روح نہیں ڈالی جائے گی، اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو روح نہیں نکلے گی۔ جی، اور دنیا کے کسی مائی کے لال نے روح نہیں دیکھا،
بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو گئیں، روح کہاں سے دیکھیں گے؟ یعنی یہ جہنم تلاش کر رہے ہیں، دجال کو تلاش کر رہے ہیں، سب کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ 15,000 سال سے 12,000 سال سے انگار پک رہی ہے زمین کے اندر، اسے نہیں تلاش کر پائے، یہ دجال کو کہاں سے تلاش کر پائیں گے؟ یہ روح کو کہاں سے تلاش کر پائیں گے؟ اللہ جن چیزوں کو چھپا دے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ نظروں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے چھپا دیا تھا، سامنے سے چلے گئے معلوم نہیں ہوا۔ جہنم کو اللہ نے چھپا دیا ہے، جنت کو چھپا دیا ہے، اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کو چھپا دیا ہے، وہ ظاہر ہوں گی جس دن اللہ حکم دے گا۔ جی اللہ نے کہا کہ جب روح نکلتی ہے تو پورے گاؤں میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، اعلانات ہوتے ہیں، اپنے آتے ہیں، روح وہی ہے، نکلی تو ہنگامہ ہو گیا۔ جس جسم سے نکلتی ہے، جس جسم سے روح نکلتی ہے، اس جسم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، وائبریشن پیدا ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، سکرات لگتی ہے، لیکن وہی روح ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، تو 4 مہینے کا گوشت کا لوتھڑا تھا، تیری ماں کے رحم کے اندر، پیٹ میں بھی ایک اندھیری تھیلی میں 7 پرتوں کے بیچ میں اللہ نے تجھے رکھا تھا۔ جی اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرشتے کو بھیجا میں نے، تیری ماں سو رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، سفر کر رہی تھی، شادی بیاہ میں تھی، کسی فنکشن میں تھی، اپنے سہیلیوں سے باتیں کر رہی تھی، شوہر سے باتیں کر رہی تھی، اپنے محلے میں کسی سے باتیں کر رہی تھی، کھڑی تھی، بیٹھی تھی، لیٹی تھی، تیری ماں کو بھی تھوڑا سا جنبش نہیں ہوا، تیرے بچے میں نے روح ڈال دیا، اس کے بچے میں روح ڈال دی گئی، اس ماں کو بھی پتہ نہیں چلا کس سلیقے سے اللہ نے روح ڈلوائی ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ روح ڈل گئی، آنکھیں بن رہی ہیں، ماں کو پتہ نہیں، انگلیاں بن رہی ہیں، ماں کو پتہ نہیں، بال اگ رہے ہیں، ماں کو پتہ نہیں، اتڑیاں بن رہی ہیں، ماں کو پتہ نہیں، پھیپھڑے بن گئے، ماں کو پتہ نہیں، ابرو بن گئے، ماں کو پتہ نہیں، ہڈیاں مضبوط ہو گئی، ماں کو پتہ نہیں۔ جس ماں کے پیٹ میں تجھے پال رہا تھا، سوائے میرے دنیا کے کسی طاقت کو پتہ نہیں کہ میں کیسے تجھے پال رہا تھا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ۔ ہماری ماؤں کو بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ اگر روح ڈالنے کی کیفیت روح نکالنے کی ہوتی تو پیدائش سے بھی زیادہ تکلیف روح ڈالنے کی ہوتی۔ اللہ نے کہا اس سلیقے سے میں نے حوا کی بیٹیوں میں اولاد کو پرورش دیا، اسے پیدا کیا، اس میں روح ڈالا۔ کسی عورت کو معلوم نہیں اس کے بچے کا کون سا حصہ تیار ہے، کون سا ادھورا ہے، نر ہے مادہ ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جی یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ سدھرنے کا ایک اور طریقہ اللہ نے فرمایا، یہ ہاتھ اور یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، مردوں کو دیا، عورتوں کو دیا، نوجوانوں کو دیا۔ ہمارے ہاتھ سے ہم گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، زبانوں سے گناہ کرتے ہیں، خبردار یہ زبان ہمارے نہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں، یہ پیر ہمارے نہیں، امانت ہے، اللہ نے دیا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ جن عضو سے ہم مزہ لے رہے ہیں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ ہاتھ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمارے پیر ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں ہماری دشمن ہو جائیں گی، ہماری زبانیں ہماری دشمن ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی آیتیں ہیں سورہ یاسین میں؟ دیکھ لیجئے گا، گوگل میں مت دو، گھر میں دیکھ لینا۔ جی
ہمیں قرآن کی آیتیں معلوم نہیں ہیں، کون سے سورت میں کتنی آیتیں، کس سورت کا کتنا کیا نام ہے، کس سورت کا نام ہے تو وہ نام کیوں ہے۔ 65 نمبر کی آیت میں اللہ نے فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جس پیر سے تو چل رہا ہے یہ پیر کل قیامت میں تیرا دشمن ہوگا، تیری زبان دشمن ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ کے اندر حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آگے اللہ نے فرمایا پھر ایک جگہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور آیت نمبر 24۔ کیا کہا؟ اس زبان کو بھی زبان اللہ دے گا، زبان کو زبان اللہ دے گا، کانوں میں زبانیں پھوٹیں گی، آنکھوں میں زبانیں پھوٹیں گی، یہ آنکھ بات کریں گے، یہ زبان میں زبان اللہ دے گا، یہ زبان گواہی دے گی کہ اللہ تیری تسبیح کرتا تھا کہ گانا گاتا تھا، تیری تعریف کرتا تھا کہ گالی بکتا تھا، غیبت کرتا تھا، فحش باتیں کرتا تھا یا تیری تسبیح بیان کرتا تھا، یہ زبان بھی گواہی دے گی۔ اور اللہ نے کہا حتی اذا ما جاؤہا، یہ تو عجیب ٹیکنالوجی ہوگی، دنیا کے کسی مائی کے لال نے نہیں دیکھا ہوگا۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یہ جو چمڑیاں ہیں نا، یہ چمڑیاں، جلودہم جلد، ان چمڑیوں میں زبانیں پھوٹ جائیں گی۔ جی اللہ ہمیں سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چمڑیوں میں زبانیں پھوٹ جائیں گی، جسم کی چمڑی کہے گا وَقَالُوا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ارے تمہارے ہی مزے کے لیے تو ہم نے سب کیا تھا، تم سب میرے خلاف ہو گئے ہو، سب میرے خلاف ہو گئے، سب گواہی دے رہے، مزے لیجئے۔ تنہائی میں، تاریکی میں، کل مسجد میں پرسوں بیٹھا تھا تو مولانا کو میں نے بٹھایا، ہمارے مسجد کے جو عمری صاحب، میں نے کہا کہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، تقریر کرنی تھی، تو جس طرح اللہ نے شیطان سے پناہ، شاید یہ مؤذن سیفن بھی تھا، جس طرح اللہ نے شیطان سے پناہ، نوجوان کہاں بگڑ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فلق پڑھتے ہیں، پڑھیے گا، اللہ توفیق دے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ تاریکی میں، تنہائی میں اللہ نے فرمایا تاریکی سے، رات کی تاریکی جب پھیل جائے، اے اللہ اس تاریکی کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ گنہگار گناہ کرنے کے لیے کیا ڈھونڈتا ہے؟ تاریکی ڈھونڈتا ہے۔ ڈاکو ڈاکہ رات میں ڈالتا ہے، چور رات میں کرتا ہے۔ نوجوان گنہگار، گناہ کرنے کے لیے نوجوان لڑکے رات کی تاریکی ڈھونڈتے ہیں، کسی پارک میں، کسی گلی میں، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آ نہ سکے۔ اور جانتے ہیں اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی میں چھپنے والا اور چھپ کر کے بیٹھنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے رات کی تاریکی کا سہارا پکڑا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے اللہ رات کی تاریکی جب پھیل جائے اس کی تاریکی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جی اللہ نوجوانوں کو اجالے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں سب سمجھ رہی، دیکھو سب گھستے، دیکھو کپچے میں، ہاں وہاں گلیاں میں، ادھر ادھر، بڑے آدمیاں نہیں آنا، مولوی صاحبہ نہیں آنا، نمازیں نہیں آنا، کیا کر رہی انہوں؟ یہ جو انگلیاں ہیں نا، انگلیاں، یہ انگلیاں گواہی دیں گی اللہ کے دربار میں۔ آنکھ تو گواہی دیں گے ہی، یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی کہ تو ان انگلیوں سے کیا کرتا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا۔ اللہ ہم نوجوانوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستی،
دوستی سوچ سمجھ کے کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی، یہ بگڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور ماں باپ، پچھلے جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ اولاد کے سامنے نامردی کا مظاہرہ مت کریے، نہیں تو وہی اولاد آپ کے لیے سردرد بن جائے گی۔ جی، اپنی اولاد کو بچپن سے تربیت دیجیے، بچپن سے اسے تربیت دیجیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور الرجل راعٍ علی بیتہ والامرأة راعیۃ علی بیت زوجہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کے لیے نگہبان ہے، پوچھی جائے گی۔ مرد اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری اولاد بگڑ گئی، تو کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، نوجوانوں کے سدھرنے کے لیے اور بگاڑ میں علاج کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دوستی، آج کل کے دوست زہریلے ہیں، بیڑی پلائیں گے، سگریٹ پلائیں گے، ماں باپ کا باغی بنائیں گے، ماں باپ کا باغی بنا دیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، قاہرہ مصر کا ایک واقعہ احمد میاں کا، بزنس میں مشغول تھے، کروڑ پتی انسان، ایک بیٹا ماں سے جھگڑا کرتا ہے، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے۔ عبد المالک مجاہد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر 10 پیج میں اس واقعے کو لکھا ہے، 9 پیج میں سنہرے نقوش کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ بھائی کا فون جاتا ہے، بھیا جلدی گھر آئیے، بھابھی سیریس ہیں، کہا کیا بات ہے، ہمارے پاس پیسے کی کیا کمی ہے، فلائٹ پکڑو اسپیشل، چارٹر پلین سے لے کے آؤ، مصر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں، یورپ کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں علاج کرائیں گے۔ کہا کہ نہیں، آپ ہی آ جائیے، میں بھابھی کو نہیں لا سکتا۔ احمد میاں آتے ہیں، گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے، ہاسپٹل کے بجائے۔ بھائی سے نبیل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا کہ چلیے آپ خاموش بیٹھیے، میں آپ کو لے آتا ہوں۔ پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھتا ہے نوجوان بیٹا، 19 سال کا 18 سال کا بیٹا، دونوں ہاتھوں میں اپنے گڑگوں کو لے کے بیٹھا ہے، کپڑوں میں خون لگے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ باپ بیٹے کی نظر ملتی ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بات ہوتی ہے، کیا ہوا؟ واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ ماں سے پہلے سگریٹ پینے کے پیسے مانگ رہا تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو زیادہ بگاڑتی ہیں، لاڈ پیار میں باپ سے ان کی لغزشوں کی پردہ پوشی کر کے مائیں اپنے بچوں کو زیادہ بگاڑتی ہیں۔ ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سگریٹ کے لیے پیسے لیا، اس کے بعد اس کے دوستوں نے ڈرگس کی عادت لگا دی، ڈرگس کی عادت لگا دی۔ ڈرگس پینے کے لیے ماں سے پیسے پوچھتا۔ اب تو ڈرگس مہنگا ہوتا ہے نا، کبھی کتاب کے نام پہ، کبھی گاڑی ریپیئرنگ کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ پیسے پوچھ رہا ہے۔ جب پیسے زیادہ لینے لگا تو ماں نے انکار کیا کہ اب میں اس سے زیادہ پیسے تجھے نہیں دے سکتی۔ پہلے تو ماں کو ڈرایا، اس نے دھمکایا، جانتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ جملہ ہمیں بھی کہنے کے لیے شرم محسوس ہوتی ہے، جو جملہ اس نے اپنی ماں سے کہا۔ جب اولاد بگڑتی ہے تو محلے کے لیے سر کا درد نہیں بنتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے سر کا درد بنتی ہے سب سے پہلے۔ چونکہ ہم اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کے آئینے میں نہیں ڈھالیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی اولاد کو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ ہمارے اوپر عذاب بنا کر کے مسلط کر دیتا ہے۔ جی، کہتا ہے کہ اگر تم پیسے نہیں دو گی، وہ نمازی خاتون، پرہیزگار خاتون بیچاری، اس ماں سے بیٹا کہہ رہا ہے جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم پیسے نہیں دو گی تو میں ابا کو فون میں بتاؤں گا کہ تمہارا کسی غیر مرد سے ناجائز رشتہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اولاد ایسی بھی بگڑتی ہے، اس پہ کوئی بھی غیرت مند خاتون ایک ہاتھ 2 ہاتھ مارے گی ہی ایسی بات سن کے۔ ماں نے مارا اسے، وہیں پہ گوشت کاٹنے کی چاقو رکھی تھی، اس چاقو سے اپنی ماں کو اس وقت تک مارتا رہا جب تک وہ مر نہ گئی۔ اور جیل میں جب یہ بات ہوئی باپ سے
تو جب باپ مڑ کر کے جانے لگا تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ احمد میاں میری ایک بات سن کر کے جاؤ، آج میں نے جو گناہ کیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، اگر تم نے میری صحیح پرورش کی ہوتی تو آج میں ڈرگس پینے والا نہ ہوتا اور اپنی ماں کا قاتل نہ بنتا۔ جی ہاں، کیوں ہم گھر میں بیٹھ کے مستی میں گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹا کہیں جا رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمارا بیٹا کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے۔ اور یہ نوجوان بچے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی فلاسفر نے کہا ہے کہ دنیا کامیاب کرنے کے لیے سینکڑوں کتابیں پڑھتا ہے، دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے جاب کے لیے محنت کرتا ہے، سینکڑوں کتابیں پڑھتا ہے، لیکن اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ایک قرآن نہیں پڑھتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قرآن نہیں پڑھتا، ایک کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھتا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ جس وقت آپ اسے نرمی سے سمجھاتے ہیں جبکہ سختی کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت آپ اسے صحیح راہ میں ڈھال دیے ہوتے تو شاید وہ آپ کا فرما بردار بن جاتا، اور جو اللہ کا فرما بردار نہیں وہ ماں باپ کا فرما بردار کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ جب چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہم دوسروں سے رونا روتے ہیں، دوسروں کے سامنے جا کر کے رونا روتے ہیں۔ پڑھیے، اللہ نوجوانوں کو سورہ یوسف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھیں آپ، اس کا ایک پارٹ پھر میں اگلے جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت ساری باتیں، ضروری باتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیے اگلے جمعے میں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضروری باتیں ہوں گی اگلے جمعے میں بھی، اس تعلق سے وقت ہو گیا ہے۔ قرآن، جب تک ہم قرآن کو اپنے دامن میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری جوانی کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اور ماں باپ اپنے بچوں سے نہ گھبرائیں، اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں، ان کے دل کی بات کو سنیں، انہیں صحیح مشورے دیں، ان کے بات کو سنیں اور انہیں صحیح راہ پہ لانے کے لیے مشورے دیں، ان کو سمجھائیں، علماء سے سمجھوائیں، اور علماء کی دوستی اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح علماء کی صحبت میں رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پہ آج کی گفتگو ختم ہو رہی ہے، اور اگلے جمعہ انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ضروری صحابہ کرام کی مثالیں، کچھ نیک بندوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد، قرآن کے سہارے کے بعد ان کی زندگیاں کیسے بدل گئیں، اور وہی دوا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نوجوانوں کی بھی زندگیاں بدل جائیں گی اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں پہ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، ہمارے سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلم معاشرہ جو بری طرح سے گھائل ہو چکا ہے، پریشان ہے، برائی میں لت پت ہو چکا ہے، ان تمام مسلم معاشرے کو، ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ شریعت سے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت صحابہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہماری زندگیوں میں روشنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، ایمان پہ۔ اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔